گناہ کے ظاہری مصائب اور آفات۔ گناہگار کے روحانی مفاسد اور آفات کے بعد ایک نظر اس کے ظاہری اور جسمانی مفاسد اور آفات پر بھی ڈال لیجیے اور گناہ کے ناپاک و منحوس اثرات و کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان پر مصائب بھیجے جاتے ہیں، یہ پریشانیاں۔ یہی تو وہ گناہ اور معاصی ہیں جن کی وجہ سے دنیا بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی و سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کی سزا دے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ایک اور موقع پر فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور جو بھی کوئی مصیبت تم کو آتی ہے وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فساد کیا ہے؟ یہ برکتوں کا اٹھ جانا، کھیتیوں کا سوکھ جانا یا برباد ہو جانا، بارشوں کا نہ ہونا اور قحط سالی و خشک سالی کا ہونا، جو حادثات اور مصائب کا پیش آنا، تیز و تند ہواؤں کا چلنا، سیلاب اور طوفان، سونامی، زلزلے، یہ سب فسادات ہیں جو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں واقع ہوتے رہتے ہیں۔ گناہوں کے اثرات اور حجر اسود۔ گناہ ایک ظلمت ہے۔ اس کی ظلمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ حجر اسود جو کالا پتھر جنت سے لایا گیا تھا اور وہ بہت زیادہ سفید تھا، نبی آدم کے گناہوں سے وہ کالا پڑ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اہل شرک کے گناہوں سے کالا ہو گیا۔ قابل غور یہ ہے کہ جب حجر اسود نے انسانوں کے گناہوں کو چوسا تو وہ خود ان کی ظلمت سے کالا ہو گیا، تو خود انسان کے دل پر اس کی ظلمت کا کس قدر اثر ہوتا ہوگا اور اس کا دل کس قدر کالا ہو جاتا ہوگا۔ لہٰذا انسان اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کا دل گناہوں کی ظلمت سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں مضمون آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس نقطے میں اضافہ ہوتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ اور یہی مضمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک کاذبین یعنی جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہ ایک ظلمت ہے اور اس کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے اور وہ کالا ہو جاتا ہے کہ توبہ کر لے اور گناہوں سے باز آ جائے۔ سونامی اور زلزلے کیوں آتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ سونامی اور زلزلے ایک طبعی بات ہے اور ان کے کچھ طبعی اسباب ہوتے ہیں جو سائنسدانوں نے بیان کیے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ زمین میں ایک لاوا پکتا رہتا ہے اور جب اس کے پکنے کی وجہ سے زمین کے اندر گرمی اپنی حدود کو پہنچ جاتی ہے تو وہ باہر نکلنے کے لیے مجبور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زمین میں حرکت ہوتی ہے اور اسی کا نام زلزلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ظاہری سبب ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ لاوا کیوں پکتا ہے اور اس کو کون پکاتا ہے
اور پھر کبھی کبھی اور کہیں کہیں کیوں اس کو باہر نکالا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کیوں زلزلہ ہوتا ہے، اس کیوں کا کوئی جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں جس کی نگاہیں ظاہری اسباب سے گزر کر باطنی کوائف کا بھی مطالعہ کرتی ہیں، اور وہ حضرات انبیاء و رسول ان کے وارثین ہیں۔ چنانچہ امام ابن ابی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقوبات میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ ایک بار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینے میں زلزلہ ہوا تو آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور اس سے فرمایا کہ اسکنی فإنہ لم یأن لک بعد، ساکن ہو جا کیونکہ ابھی تیرے لیے وقت نہیں آیا۔ پھر آپ نے صحابہ کی جانب توجہ کی اور فرمایا کہ اللہ تم سے توبہ چاہتا ہے، لہٰذا توبہ کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، یہ زلزلہ اسی وجہ سے ہوا کہ تم کچھ نئی بات گناہ کی کرنے لگے ہو، لہٰذا اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں اس زمین میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہوں گا۔ امام حاکم رحمہ اللہ اور امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ام المؤمنین، ہمیں زلزلے کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی عرض کیا کہ ہمیں زلزلے کے بارے میں خبر دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے انس، اگر میں تم کو بتاؤں تو اس سے تم کو زندگی میں بھی غم ہوگا، اور جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو تب بھی تم غمگین ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے امی بتا دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کے گھر اپنے کپڑے اتارتی ہے تو اپنے اور اللہ کے درمیان کا حجاب پھاڑ دیتی ہے، اور جب وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے عطر لگاتی ہے تو اس پر آگ اور عار ہوتی ہے۔ نیز کہا، اذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا المغانی وغار اللہ فی سمائه فقال الارض تزلزلی بہم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدامها علیہم۔ جب لوگ زنا کو حلال کر لیتے ہیں اور شراب پیتے اور گانے بجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آسمان پر غیرت آتی ہے تو زمین سے کہتے ہیں کہ تو ان کو ہلاک کر کے رکھ دے، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور گناہ سے دور ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ ان پر زمین کو گرا دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا عذاب ہوتا ہے تو فرمایا بلکہ مومنین کے لیے عبرت ہے، رحمت اور برکت ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے مصیبت، عذاب اور خدا کی ناراضی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ایسے کتنی بہنیں ہوتی ہیں جن کو صحیح دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان تمام غلطیوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔